الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے اسی آیت کریمہ کو سنا اور اس کی کچھ بقیہ باتیں رہ گئی تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کی جائیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. کسی کو دین زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا. تو اسلام کے تعلق سے جو بدنامی لوگ کرنا چاہتے ہیں یا اس پر کچھ حملہ کر دیتے ہیں کہ اسلام بادشاہوں کے نوابوں کے زمانے میں، جی مغلیہ دور میں زور و زبردستی پھیلا، ورنہ آپ ہمارے پرکھاں جو تھے وہ سب دھوتیاں ہی تھے، اس قسم کی باتیں. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ میں جو جہاد وغیرہ ہوا، جو جنگیں ہوئیں، اس کی مثالیں دے کر یہ بتانا کہ اسلام زبردستی کرتا ہے، زور کرتا ہے، اور ہتھیار طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلایا گیا ہے. اس کا جواب قرآن سے مل جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی نان مسلم کو مسلم بنانے پر جبر نہیں کیا جائے. مسلمان کو راہ راست پر لانے کے لیے سختی کی جائے. مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، سختی کی جائے. مسلمان ہے زنا کرتا ہے، حدیں جاری. سمجھے؟ چوری کرتا ہے، ہاتھ کٹے. کس کے؟ چور کے. اور چور کون ہونا؟ زانی کو سمجھے ان میریڈڈ ہے، زنا کر دیا ہے تو اسے کیا کریں گے؟ درے ماریں گے. اور میریڈڈ ہے پھر بھی برائی کر دیا تو اسے کیا کریں گے؟ سنسار کر دیں گے. مگر کون سمجھے بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے. وہ کون بے نمازی؟ کون؟ تو مسلمان اگر دین پر نہیں چلتا ہے، اسلام کے ظاہر پر احکامات پر نہیں چلتا ہے، تو اس کے لیے قانون ہے، ضابطہ ہے. اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. نہ ماننے پر جو ہے اس پر تنبیہ کی جائے گی. کچھ تو اس کے بارے میں ہوگا. کس کے بارے میں؟ جو مسلمان ہو چکا ہے. اگر کفر کی حالت میں ہے تو اسے سنسار بھی نہیں کریں گے، اسے ہاتھ بھی نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو. اب اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی زیادتی نہیں. نہ تلوار اٹھائی جائے گی، نہ لاٹھی اٹھائی جائے گی، نہ دولت دکھائی جائے گی، نہ عورت دکھائی جائے گی. کچھ نہیں ہے. اللہ کے علم میں تو مسلمان بننا اللہ کے علم میں ہے، مسلمان ہو جاتا ہے.
اللہ کے علم میں اس کا کفر ثابت ہو گیا ہے، اللہ کے علم میں اس کا کفر ہے، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں کس پر قائم رہے گا؟ کفر پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جبر کس میں نہیں ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے۔ کس کے تعلق سے؟ کفر کے تعلق، کافر کے تعلق سے اسلام میں، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زور و زبردستی بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو جاؤ، یہ بلڈنگ آپ کے نام پر لکھ دو، آپ اسلام میں آ جاؤ، ہمارے پاس 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، ہم 4 نکاح آپ کو کر کے دے دیں گے۔ یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی اگر لڑکی کے لیے اسلام قبول کر لینا چاہتا ہے، سمجھے، ہم پیشکش نہیں کرتے۔ اگر لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، وہ شرط لگاتی ہے کہ اگر مجھ سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے اصول پر آپ آ جائیں، اس کی محبت میں آ جائے تو آ جائے، جو آیا ہے اسے ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ یہ بھی پوائنٹ، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا۔ جو نہیں آتا ہے اس کو بلایا نہیں جائے گا، اگر وہ کوئی آ گیا تو اس کو ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ اگر مسلمان ہو کر کوئی دوسری طرف چلے جاتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، مرتد ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بے ایمان ہے تو اسے اسلام کی طرف زبردستی نہیں بلایا جائے گا۔ اگر آ گیا ہے تو اس کو ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ پیدا ہو کر مسلمان کے گھر میں دوسرا دین اختیار کر رہا ہے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ مرتد کی سزا ہے، مرتد کی سزا ہے قتل، ختم کر دیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ سمجھ میری باتیں؟ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیوں جبر نہیں ہے دین میں؟ وجہ کیا؟ دیکھیے اوپر کی آیت بتا رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے پیچھے کا سب کا علم رکھتا ہے۔ خدا کے علم میں اس کا مسلمان ہونا نہیں ہے، خدا کے علم میں اس کا مسلمان ہونا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہوا تو بھی مرتد ہو جائے گا، ہوا تو بھی یہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب اللہ کے علم میں۔ تو جس کے علم میں، یعنی اللہ کے علم میں جس کا کفر ہو وہ کافر ہی رہے گا، تو اس کو جبر کرنے کی کوئی۔ تو ایک پوائنٹ یہاں یہ معلوم ہوئی کہ کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے، کون عاشق رسول ہے، کون گستاخ ہے، کون کیسا ہے، یہ سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے علم میں ہم ہیں، کہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، دامن رسول ہے، سمجھے؟ ہمارا ایسا ہونا کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے علم میں رکھا ہے۔ جی مثال دوں آپ کو ایک بات کے، کئی مرید ہیں، ان میں سے جس سے بھی ملاقات ہو گئی، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھنے لگے آپ کیسے ہیں، آپ کے باپ کیسے ہیں، ارے وہ صاحب کیسے ہیں، پورے خاندان قبیلے کو یاد کیا تو خوش ہو گیا۔ کیا بولے؟ ارے کون سے زمانے کی بات، کون سے سالوں کی بات، ہاں کتنا ہمارے کو یاد رکھیں، خوش ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو آپ کے متعلق اگر کوئی بزرگ ہمیں یاد رکھ لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنے علم میں ہمیں رکھے تو خوشی کا عالم۔ کون کس کا مرید ہے ہوگا اللہ کے علم میں ہے، کون کس کا شیخ ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، کون دین والا ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، سمجھے؟ کون گمراہ ہو جائے گا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب انہیں گمراہ ہونے والا ہے، انہیں بے ایمان ہونے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔
اگر وہ نہیں اگر آ رہا ہے تو اس کا کیا قصور، اس کا کیا قصور؟ یہ سوال جو ہے ٹیڑھا سوال ہو جائے گا، بے تکا سوال ہو جائے گا. اس کا آسان جواب یہی ہے کہ کبوتر کبوتر ہی بنے گا، کوا نہیں ہوتا. جی کبوتر کوا نہیں ہوتا، کوا ہی ہوگا، چیل نہیں بنے گا. یہ سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے. اب یہ کوا کبوتر نہیں ہو سکتا، کبوتر کوا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ کوا چیل نہیں ہو سکتا. یہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے. ایسے ہی مومن کافر نہیں ہو سکتا، کافر مومن نہیں ہو سکتا. ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں. تبھی تبلیغ کیسا کرنا ہے اسلام کی؟ ایک سوال. اسلام کی تبلیغ تو ہے نا، غیروں میں اسلام پھیلانا. تو اسلام کی تبلیغ کر کے ان کو اسلام کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں، پہلے ان کو اسلام سمجھائیں. کیا ہے؟ اسلام سمجھائیں، ان کی لینگویجز میں اسلام کا ٹرانسلیشن پیش کیا جائے، اور اس کے بعد اپنا کیریکٹر، اپنا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا لین دین معاملات، یہ سب ہم جب دکھائیں گے تو وہ اس کو دیکھ کر کے، یہ دعوت کے طریقے، کسی کو اسلام کی طرف جبر کرنے کا نہیں، دعوت دے سکتے ہیں. دعوت دینے کا کام ہے. دعوت دینے کا کام کیا ہے؟ اسلامی لٹریچر ان کے اپنے لینگویجز میں کیجیے. آپ کا سرکل ہے، اس سے لین دین برابر رکھیے. آپ کا پڑوس ہے، اس کے ساتھ اچھا رہیے. پڑوس کے ساتھ رہنے کا اسلام طریقہ بتایا، اس طریقے سے آپ رہیے. آپ کو دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ کیا اسلام، کیا ہے؟ آپ کو دیکھتا ہوں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ دعوت کا طریقہ ہے، اسلام کی طرف مائل کرنے کا یہ طریقہ. اگر وہ اللہ کے علم میں مسلمان ہونا ہے تو آپ سے متاثر ہو جائے گا، وہ اسلام کی طرف آ جائے. جی اگر وہ دعوت کی طرف نہیں آتا اور ہماری مملکت اسلامی ہو گئی، ہمارا ملک اسلامی ہے، جی جیسے عرب کنٹریز وغیرہ ہیں، وہاں کافر رہنا چاہتا ہے تو اس کو جزیہ ٹیکس وغیرہ پیڈ کرنا. جزیہ دے کر وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. نہ ہونے کی صورت میں وہ جزیہ بھی دیتا نہیں، اسلام کی دعوت بھی قبول کرتا نہیں، مسلمانوں کو سمجھے تکلیف پہنچاتا ہے، دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتا رہتا ہے. ایسی حالت میں جنگ کرنے کی، ایسی حالت میں جنگ کرنے کی اجازت ہے. تو کبھی بھی اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں دشمنان اسلام کے ساتھ، وہ اسلام کی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ڈیفنس کرنے کے لیے. پوری جنگیں بڑھو. دشمنان اسلام کے ساتھ جو جنگیں ہوئی وہ حملہ نہیں، وہ حملہ نہیں، ان کی شرارتیں جب اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہونے لگیں تو ایسے وقت میں اس کا کیا کیا گیا؟ ڈیفنس کیا، دفاع کیا گیا. تو دفاع کے لیے کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے. تو پہلے دعوت، بعد دوسرا راستہ جزیہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ جزیہ. اور تیسرا راستہ ان کی شرارتوں کا جواب دینے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ان کا جنگ. یہ لا اکراہ فی الدین. پھر فرمایا قد تبین الرشد من الغی. یہ رشد جو ہے سمجھے، ہر خیر کو رشد کہتے ہیں. ہر خیر کو، ہر بھلائی کو کیا کہتے ہیں؟ رشد کہتے ہیں. رشد، راشد، رشاد، سبیل الرشاد، خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ. سبیل الفساد، فساد کا راستہ. موسیٰ علیہ السلام
لوگوں کو بلاتے تھے سبیل الرشاد کی طرف. فرعون لوگوں کو بلاتا تھا سبیل الفساد کی طرف، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. سمجھے؟ سبیل الفساد بھی آیا، سبیل الرشاد بھی آیا. تعرض کر رہا تھا ہر خیر کو کیا کہتے ہیں؟ رشد. ہر خیر کو رشد کہتے ہیں اور ہر شر کو غی کہتے ہیں. غی غی ہر گمراہی کو غی کہتے ہیں. اب یہاں رشد میں رشد من الغی کا مطلب کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. سمجھے؟ تو غی کیا؟ ہر گمراہی کو، ہر کفر کو. ایمان کا نام رشد ہے، کفر کا نام غی. سمجھے؟ جہالت کا نام غی ہے، سمجھے؟ ہدایت کا نام رشد ہے. تو دونوں راستے الگ ہیں. ہدایت کا راستہ الگ ہے، گمراہی کا راستہ الگ. سمجھے؟ ضلالت کا راستہ الگ، ہدایت کا راستہ الگ. ایمان کا راستہ الگ اور کفر کا راستہ الگ. تو جو کفر کا راستہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غی. اور جو ایمان کا راستہ اسے کیا کہتے ہیں؟ رشد. تو دونوں راستے ایک نہیں ہیں. دونوں راستے ایک نہیں ہیں. اب یہ رشد اور غی کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اعمال جو عملی نیک اعمال ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشد کہتے ہیں. اور بد اعمال کو، برے اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ غی کہتے ہیں. یہ اعمال. جہالت کو غی کہتے ہیں، علم کو رشد کہتے ہیں. تو ہر خیر چاہے کسی معنی میں بھی ہو، خیر کے معنی کیا؟ بھلائی. خیر کے معنی کیا؟ جو بھی بھلائی ہے وہ رشد، اور جو بھی برائی ہے وہ غی. چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی غی، اب وہ بڑی درجے میں پہنچ کر وہ غی کیا ہے؟ کفر. چھوٹی سی چھوٹی بھلائی رشد، بڑی سی بڑی بھلائی اس کا نام کیا؟ ایمان. بڑی چیز کا نام ایمان اور بڑی چیز کا نام غی کا نام کفر. یہ الگ راہیں ہیں. کیا مطلب ہوا اس سے؟ کہ کبھی بھی ایمان اور کفر دونوں ملتے نہیں. ایڈجسٹمنٹ پالیسی چل سکتی. رہو نمستے، ہم نہیں سمجھتے. چلنا کہ دیرا بنی کتکڑی انہیں بھی ہم کو بلا کر بات کرتا ہے تو ہم کو اندر سے الگ ہی سمجھتا ہے. ہم بھی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اندر سے الگ ہی سمجھتے ہیں. چونکہ انسان ہیں اس واسطے ایک دوسرے کا خیال رکھ لیتے ہیں، مگر ہمارا راز ان کو دینا، ہماری باتیں ان کو بتانا، ہماری باتوں میں ان کو شامل کر لینا، ان سے دوستی کر لینا اور ان کو اچھا سمجھنا، مسلمان کو برا کہنا. یہ مسلمانہ سے تو انہوں سے اچھے لگے. کیا بول دیتے ہمارے مسلمان، ان سے تو انہوں لاکھ درجے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. مسلمان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو اس کے پاس ایمان ہے. مسلمان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ کتنا بھی اچھا نظر آنے لگے اس کے پاس کیا ہے؟ کفر ہے. تو کفر اندھیرا ہے، ایمان روشنی ہے. جس کے پاس روشنی نہ ہو وہ دوسرے کو کیا روشن کر سکے؟ یہ کتنی بھی برائی زندگی بھر کر لے، داڑھی سفید ہو گئی، دادا ہو گئے، پردادا ہو گئے، اب خبر بلا رہی ہے، تب تو کام سنبھل کر کیا کرتا ہے؟ اب سب گناہوں سے توبہ کر، سمجھے؟ توبہ کر لیا اس کے گناہ، اللہ چاہے معاف کر دے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، معاف کر دے. مگر وہ کتنی بھی بھلائی کر لے نیکی نہیں پا سکتا. کیوں؟ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ ایمان نہیں. اس کی توبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. توبہ اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے، بخشش اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے، شفاعت اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے. اگر کوئی حضور کی شفاعت کرنے کا، حضور کیا بھی شفاعت کرا تیرے معاذ اللہ، ایسی باتیں بولے تو وہ شفاعت پر کیا ہوا؟ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، چلا گیا. تو نہیں ہے تجھے شفاعت. ہر بات کھلی کھلی بات ہے. درس قرآن کو آئیں گے، حضرت آئیں گے،
تھوڑی دیر انتظار کرو، کریں گے تو پھر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہم کو مل جائیں. جب یہ یقین ہے، آپ یہ یقین ہے تو حضرت آنے کے بعد آپ کو آپ کا یقین پورا ہے. حضرت کے علم پر ہی آپ کو یقین نہیں ہے، حضرت کے بتانے پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، کیا جانتے ہیں میں کیا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے، آئیں گے. تو ہر چیز کس بات پر نربھر کرتی ہے؟ یقین پر، عقیدت پر، محبت پر نربھر کرتی ہے. ایسے شفاعت عقیدہ، حضور سے عقیدت، حضور سے محبت. محبت کا تقاضا یہی پکار کر کہتا ہے سر کا شفاعت کریں گے. اب آپ کے اندر محبت نے کیا کریں گے، کیا ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ میں عقیدت بگڑ گئی تو اب آپ کو کچھ ملے گا نہیں. ساری بات ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدت ہے. عقیدہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ، ایمان ہی ہے دوسرے نام سے. اور عقیدت وہ محبت سے تعلق رکھتی ہے، وہ عشق سے تعلق رکھتی ہے. جی اگر آپ کو مجھ سے عقیدہ، مجھ پر عقیدہ نہیں رکھنا ہے، عقیدت پختہ ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں مولانا بول دیتے ہیں کی محبت ہے. اس سے بھی ہائی لیول کے ہیں شاہ صاحب پکار دیتے ہیں. اس سے ذرا ہائی لیول کے ہیں قربت والے، محبت والے، تو سرکار پکار لیتے ہیں. مولانا بھی پکارتے ہیں، شاہ صاحب بھی پکارتے ہیں، سمجھے، سرکار بھی پکار لیتے ہیں. اور بالکل اور زیادہ پرانے لنگوٹی یار دوست ہیں خدیر احمد صاحب آئیں گے. جی تو جیسی محبت کا اسٹانڈ جیسے ہوگا، عقیدت تو ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ شفاعت حضور کریں گے کیا؟ وہ قیامت میں کام آئیں گے کیا؟ یہ تمام جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں یہ عقیدت نہ ہونے کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے. اور حضور کریں گے ہی، حضور سے ملے گا ہی، حضور دیں گے ہی. یہ سب کون سی چیز پکار کر کہتی ہے؟ محبت، عقیدت پکار کر. نہیں سمجھ میں بات؟ بہت گہری بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا. ٹنڈیاں کو بھی سنیاں کو پرکھنے کے سب یہ سمجھے آلے ہیں. ایسے سنے کسی سے، ہاں بس ان ایسا ہے. ارے بہت ٹیمپر والا ہے. تو قد تبین الرشد من الغی، کیا ہے؟ کفر اور ایمان جدا ہے، الگ الگ ہے، یہ ایک نہیں ہے. سمجھے؟ ہم سب ایک ہیں. اس کو نکال دینا، بولتا ہوں بعد میں نکال دینا. ہم سب ایک ہیں. بولو بھارت ماتا کی. جی آدم ہستے ہیں، کیا بولتی ہیں نا شاہ صاحب؟ اس کو نکال دینا، بھارت ماتا کی. ہم سب ایک ہیں. اب ملک کے حساب سے ایک ہیں، سمجھے، وطن کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر ہم مسلمان کا سب ایک ہیں. ہمارے وہ لوگ بولتے ہیں ہم سب ایک ہیں. نا اللہ بندے، ہاں کیا ہے ہمارے اندر؟ بلڈ کا کوئی رنگ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل بات ہے، سمجھے. ہمارا سب بلڈ ایک ہے، اس کا کلر ایک ہی ہے، سمجھے. سب کا کلر لال ہے، ہریا کسی کا نہیں ہے، پیلا کسی کا نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ میں بھی گیا تو بولتا ہوں بلڈ کے اعتبار سے، مگر قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کبھی بلڈ ایک ہے، یہ وہ ایک ہے، کچھ بھی نہیں. ایمان الگ ہے، کفر الگ. بس دوسری کوئی سوال. باپ کو پیدا ہوا ایک بیٹا، وہ بیٹا چلا گیا دوسرے دھرم میں، تو بلڈ باپ کا اتنا ہے، بلڈ باپ کا ہے نا، ماں باپ کا بلڈ ہے نہیں ہے. جب ماں باپ کا بلڈ ہے، چلا گیا ادھر، تو فرق کون سا پیدا ہوا؟ بلڈ کا نہیں آئے گا، اسلام اور کفر. اسی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کافروں کے ساتھ میں تھے. صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. جنگ چلی، زوردار جنگ چلی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافروں کو شکست ہو گئی. بدر کے بعد حضرت عبد الرحمن ایمان لاتے. ایمان لانے کے بعد دونوں باپ بیٹے بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے
بیٹے نے کہا ابا جان بدر بھی کیسا کی لڑائی تھی، وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے تھے، آمنے سامنے تھے، آپ ادھر تھے میں ادھر تھا، اس وقت آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، قریب تھا کہ میری غفلت سے آپ کا جس میں اتھر سمجھے زخمی ہو جاتا، شہادت ہو جاتی آپ کی، میں اچانک میری نگاہ آپ پر پڑ گئی، میں نے آپ کو دیکھ کر تلوار ہٹا لیا، میرے باپ کو میں کیسا یہ کروں، میں ہٹا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً فرماتے ہیں اچھا یہ بات تھی، تم کہتے ہو کہ میں تمہاری تلوار کی زد میں آ گیا، تم نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اگر بجائے میرے تم اگر میری تلوار کی زد میں آتے اور میں دیکھ لیتا تو تمہیں بیٹا نہیں رسول کا دشمن سمجھ کے ختم کر دو۔ اس وقت کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کفر اور اسلام کیا ہے؟ الگ الگ، ایمان اور کفر الگ الگ ہے، سمجھے؟ اس میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، جھنڈے لگا لے کچھ بھی بولو آپ کی مرضی، قرآن نے واضح کر دیا کھلی کھلی، جدا ہیں چیزیں، یہ چیزیں جدا، ہاں اخلاق کا تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک بڑے منصب پر ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کافر کو محبت کے ساتھ دیکھ لیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، پڑوس ہے تو اس سے سلام پیام ہے، نمسکار نمسکار چلتے رہے، یہ مسکراہٹیں رہیں، سمجھیں، تاکہ وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اللہ کے علم ایمان اگر اس کے حق میں ہے تو ایمان کی طرف، یہ تعلیمات اسلامی۔ اور جب مسلمان ہو گیا وہ، تو اب یہ نہیں بولنا، اب یہ نہیں کہا جا سکتا تم ادھر سے ادھر آئے، تم کنورٹ آدمی ہو، ادھر سے ادھر آئے ہو، کیا جاسوسی کرنے آنے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب سب پر لازم ہو گیا نماز جنازہ پڑھنا، قبرستان میں ڈالنا، مسجد میں اجازت دینا، قرآن پڑھنے دینا، سمجھا؟ برہمنوں کی طرح وہ سنسکرت اٹھا کر ان کے لیے نہیں رکھ لینا، آ گیا پڑھ، یہ سب کے لیے نہیں، سمجھ ماری بات؟ قد تبین الرشد من الغی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کل گزشتہ بھی کہا تھا کہ دنیا مذہبوں کا جنکشن ہے، دنیا مذاہب کا جنکشن ہے، جنکشن میں گاڑیاں مختلف جگہوں پر جانے کے لیے جمع ہوتی ہیں، اور آپ کو جس جگہ جانا ہے اسی گاڑی میں آپ کو سوار ہونا ہے۔ تو اس مذہب کی جو جنکشن ہے، ایک رحمان کی گاڑی ہے اور شیطان کی بہت سی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں میں سے آپ کو رحمان کی گاڑی تلاش کرنا پڑے گا، طغیان کی گاڑی میں بیٹھ کر رحمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے پرکھ کر کے جانا۔ تو آپ مذہب کے بارے میں گئے تو بھی پرکھنا، مسلک کے بارے میں گئے تو بھی پرکھنا، پیر کے بارے میں گئے تو بھی پرکھنا، کون پیر بیٹھ گیا اس کے پیچھے ہاتھ لگا لے کر نہیں چلے جانا، سمجھے؟ جنکشن میں بہت گاڑیاں ہیں، آپ کو منزل پر پہنچانے والی گاڑی ہونا نا، سمجھے؟ ہے کیا شیخ اس لائق کا، ہے کیا ہے تو پہلے بیٹھو، نہیں سوچ اب بھی کیا ہے، کامل پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا ڈھونڈتا کامل پیر کو؟ کامل کو ڈھونڈنے والا کتنا بڑا کامل رہنا، کامل کو ڈھونڈنے والا کتنا بڑا کامل رہنا، جب مل گیا شیخ، مل گیا، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، سرکار آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ہیں تو بس ہے، آپ کے سوا اور کیا ہے، تو اس کے بعد جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اگر کسی کو بتانا ہے تو پہلے اسلام پیش کرو، اسلام کیسے پیش کرنا؟ لٹریچر کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے، سمجھے؟ طور طریق کے ذریعے، محبت کے ذریعے، کیا پیش کرنا؟ اسلام پیش کرنا، اگر وہ اس کو تسلیم کر لے ٹھیک ہے، اگر ورنہ جزیہ لیا جائے ہماری مملکت میں، اچھا۔ اب اس کے بعد قرآن فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، تو پہلے کیا کرنا؟ تمام چیزوں کا کفر کرنا،
ایمان جو ہے فاتحہ کی بوندی نہیں ہے جو آ جاوے. توحید فاتحہ کی بوندی نہیں ہے جو تقسیم کر لیں. اس پر توحید لینے کے لیے، ایمان کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا؟ پہلے کفر کرنا. کس کا کفر کرنا؟ خدا کا غیر جو بھی ہے ان سب کا انکار کرنا. خدا کے غیر کا انکار، خدا کے غیر کا انکار کرنا. جب تک خدا کے غیر کا انکار نہیں کرتا اس وقت تک مومن نہیں ہوتا. یہی ہے لا الہ. لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا. عالم شہادت میں کوئی بھی نہیں، عالم برزخ میں کوئی نہیں، عالم امر میں کوئی نہیں، عالم آخرت میں کوئی نہیں، کہیں کوئی نہیں. ہر عالم میں دیکھا کہیں کوئی نہیں ہے. سب کا انکار کر دیا. سمجھے؟ فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ. پتھروں کو چھوڑنا ہی کمال نہیں، چاند و سورج کی پوجا چھوڑنا ہی کمال نہیں ہے. اپنے دکان کی جو پوجا ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنی عزت کی جو پوجا ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنے نفس کی جو پوجا ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. سمجھے؟ باہر کے کا ایک بت ہے، اندر 360 بت ہیں. ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا. لا الہ. لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی موجود. سمجھے؟ نہیں ہے کوئی مشہود. اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشہود بھی نہیں. وجود اللہ ہی کا ہے، وہ واجب الوجود ہے. وجود کس کا ہے؟ اللہ ہی کا. ابھی جتنے موجود ہیں یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، شریک ہو جائے گا. یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے نہیں، اللہ ہی اللہ. سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، نہ آئے تو کیسے. سمجھے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہی تو. اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ہے بولا کفر. ابھی ایمان نہیں ملا، ابھی ایمان نہیں. تو کیا کرنا پڑے گا پہلے مومن ہونے کے لیے؟ کفر. کفر کا معنی کیا؟ انکار کرنا. کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. تب کس کا انکار کرنا؟ خدا کا غیر جتنا ہے سب کا انکار. کسی سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں بھی کچھ نہیں، اور نہ میرے میں کچھ ہے، نہ میں کچھ، کوئی کچھ نہیں ہے. تو کون؟ اللہ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. سمجھے؟ لاکھ تلوار کی شکل میں الہ معبودان باطل کو ختم کر الا اللہ سے مضبوط ہوتا. سمجھے؟ میرا بیٹا، میرا بیٹا، یہی معبود، یہی معبود باطل ہے. مارو. کہاں سے؟ اسے قتل نہیں کرنا، اندر سے. یہ میرے یہ میرا بیٹا، میرے بڑھاپے کا سہارا. یہ بچے کو پالتا ہوں. کہیں کو پالتے؟ بڑھاپے میں کام آتا. بچے کو پالنا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری. کرو. بڑھاپے میں کام آتا ہے سمجھ کر کے پالتے، کفر. بڑھاپے میں ساتھ دینا اس کا فرض، ماں باپ کی خدمت کرنا اس کا فرض. بڑھاپے میں میرا سہارا بنتا ہے، تو پھر جس خدا پر ایمان لائے وہ کہاں ہے؟ جن پر تکیہ کرتے ہوئے پتے ہوا دیتے ہیں. کولار کو چلے جاؤ، بزرگوں کا گھر ہے، بزرگوں کے گھر میں جا کر دیکھو، پوچھو ان سے کیا حال ہے. بولے تو کولار سے رپورٹ ملتی کہ سب بڑے بڑے اچھے اچھے مالداروں کے گھر والے ماں باپ ہیں. کہتے دولت پراپرٹی سب چھین چھان کر کے ان کو فٹ پاتھ کر دیے. ان کا سہارا دینے کے واسطے بزرگوں کا گھر. جن پر تکیہ کیا وہ یتیم خانے سے بھی بدتر مقام پر پہنچا دیے، قوم کے بل بوتے پر چلا رہے.
جو مولا کا ہو کر پہلے سے نکال کے پھینک دیا. ارے بیٹا بے وفا ہے, وفا کا کام کہاں جب وفا کا نام نہیں. یہ بے وفا ہے جہاں جس کا اور نام نہیں. اندر سے بنا کے رکھنا. بچے سے پیار کرو بھی تو میری اس کا سہارا سمجھ کر کے نہیں, یہ مولا نے مجھے نعمت عطا کی ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ نعمت ہے اللہ کی, یہ اللہ کی نعمت ہے. میرا بیٹا سمجھ کے بات کرتا پر مچھا نکل لیتا ہے. کیا کرنا, مولا کی دی ہوئی نعمت ہے, اللہ دیا ہے, اللہ دیا ہے. تو بچے کو دیکھو مولا یاد آئے, دنیا کو دیکھو مولا یاد آئے, دولت کو دیکھو مولا یاد آئے, علم کو دیکھو مولا یاد آئے, جس کو دیکھو دینے والا یاد آ جائے. جس کو بھی دیکھو کون یاد آنا, دینے والا یاد آنا. مولا اگر مجھے تو بے اولاد بنا دیتا تو تیری مرضی, مگر تو نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا, تو نے میری عزت رکھ لی. اولاد دیکھ کر کیا کر دیا, عزت رکھ لیا. اگر اولاد نہ ہوتی نہ دیتا تو میری عزت کا پالا پڑ جاتا, بھرم نکل جاتا. جیتے سال بھائی ایک کیڑا بھی نہیں. کیا دیکھو ذرا, کیا دکھاؤ جیسے انہیں بھی سنبھالے تک سنبھالتی ہے بیوی آنے والی. حضرت فرماتے سرکار قبلہ, گر تجھے چاہتی ہے بیوی تو سمجھ لے کس لیے, گر تجھے چاہتی ہے بیوی تو سمجھ لے کس لیے, فضل حق سے ہے بھلا ورنہ برا ہو جائے. انہیں پردہ ڈال لے کر جاتی ہے, انہیں باہر پڑ گئی, نوجوان کا پتہ چل جاتا ہے. کیا قصہ کیا, معاف کرنا چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب, آپ بزرگوں کی موجود, یہ بڑے بڑے بزرگ, مجھے سب تجربے نہیں ہیں. پیروں کو پاور زیادہ رہتا ہے. وہ پیر ہی نہیں جو چار چار شادی نہیں کرتا, اور اکثر تاریخ اٹھا کے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں شادی کرتے, بڑی عمر میں آپ شادی کی, یاد آؤں غریب نواز کی تاریخ سے. کر چلو ادھر کا گزارنے کا جی, راز کو راز میں رہنے دو. بات چل رہی تھی, بات کہاں سے چل رہی تھی بھائی, یہ سب نکلنا, راز کو راز میں رہنے دو. آپ جا کے گھر میں سناتی کیا, مجھے سنا کر بعد میں اجازت, ورنہ تو ہر چیز کا کیا کرنا پڑے گا, کفر, انکار. زبان سے تو میرا بیٹا نہیں رہے, تو میرا بھائی نہیں رہے, تو میرا باوا نہیں رہے. یہ بات شاہ صاحب درس میں بولے, سب کا انکار کرنا کہتے ہیں. گھر میں جا کر تمہیں میرے باوا نہیں, شاہ صاحب تفسیر میں بولے تو میرا بیٹا نہیں ہے. اندر سے ان کے نافع اور ضار ہونے کا, ان سے نفع اور نقصان ہونے کا جو اندر بیٹھا ہوا ہے بت, اس سے کوئی بیٹا کیا بنائے گا, کوئی باپ کیا بنائے گا. میرا مولا ہے سب بنانے والا, میرا مولا ہے, میری دنیا بنانے والا, میری آخرت بنانے والا, میری زندگی بنانے والا, میرا مولا ہے, میرا مولا ہے, میرا مولا ہے. سب کے پاس جا کے بولتا ہوں تو رسوا ہو جاتا ہوں, سب کو چھوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں تو کام بھی بن جاتا ہے, بھرم بھی رہ جاتا ہے. کام بھی بن جاتا اور بھرم بھی رہ جاتا. نہیں سمجھ میں آئی بات ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, طاغوت کا کفر کرو, شیطان کا کفر کرو, غیر خدا کا کفر کرو, ما سوی اللہ کا کفر کرو. سمجھے, کسی کو اسلام میں لانا ہے تو پہلے کیا کرنا, ہاں جی کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا ہے, بعد میں ضرورت پڑی تو ختم کرنا. ضرورت کا بھی مسئلہ ہے بھائی. اگر وہ حشفے میں غسل کے وقت میں حشفے کے اندر تک, پھول کے اندر تک پانی پہنچا سکتا ہے, سمجھے,
کاڑی ڈال کر صحیح کچھ بھی صحیح پانی پہنچا سکتا ہے تو پھر وہ ختنہ نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر ویسا پاک کرنے کے واسطے نہیں ہوتا ہے تو ایکسٹرا چمڑا جو ہے وہ نکال کر اسے برابر کر لینا. اب اس میں جو ہے بڑی کون بتاتے بھائی سب باتیں, ہاں کون بتاتے ہیں یہ سب باتیں؟ دین ہے سب کچھ. یہ میرے پیر کا کرم ہے. میرا پیر مجھے بتا, میں آپ کو بتا, کسی چیز سے پوشیدہ نہیں رکھے میں, کسی چیز سے. تو کیا کرنا ہر چیز کا؟ غیر خدا کا کیا کرنا؟ کفر, انکار. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. غیر خدا. اب بولے آپ دیکھیں تھوڑے بھی تو یہ بولتے ہیں غیر خدا کو نکالو, تو ولیاں کو نکالنے کے بارے میں آپ بول دیا نا. بولے غیر خدا, اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا. غیر خدا وہ حبیب خدا, محبوب خدا. غیر خدا اور محبوب خدا میں کیا ہے؟ فرق ہے. جو خدا سے دور کرنے والے ہیں ان سب کو نکال دو, اور خدا سے جو ملانے والے ان سے مل جاؤ. اگر ان سے نہیں ملا گئے تو تمہیں ایمان میں نہیں ملے گا. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے نا, حضور پر ایمان لانا ضروری ہے. تو حضور کیا غیر خدا ہیں کہ حبیب خدا ہیں؟ حبیب خدا ہیں. بغیر حضور پر سے ملے گے کیا ہم کلمہ پورا ہو جائے گا ہمارا؟ تو معلوم ہے حبیب اللہ سے ملو تو اللہ کے محبوبوں سے ملو گے تو وہ اللہ سے ملائیں گے. غیر خدا سے ملیں گے تو وہ خدا سے دور کریں گے. خدا سے دور کرنے والی طاقت کو طاغوت کہتے ہیں, اور خدا سے ملانے والی ذات کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, انبیاء اللہ کہتے ہیں, صحابہ اکرام کہتے ہیں, اسلاف کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, صوفیاء کہتے ہیں. بس سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جسے یہ مل گیا, کون سا ایمان مل گیا؟ ایمان جب مل گیا تو وہ ایمان جو ہے مضبوط رسی ہے. ایمان کیا ہے؟ مضبوط رسی ہے. وہ رسی نبی, اور اس کی پہلی تہ اللہ کا ہاتھ, آخری تہ ہمارا ہاتھ. بس سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ پاک ہے, یہ رسی جو ہے پاک ہے. جیسے مثال دی گئی کہ کوڑپان ہے, یعنی بنگی بکیٹ وغیرہ ہے جی, اس کو آپ نے رسی باندھ دیا, پھر اس کے بعد پانی میں چھوڑے تو رسی بھی چھوڑ دیتے کیا سر؟ اپنے ہاتھ میں رسی پکڑتے نہیں تو اپنے ہاتھ میں. اندر ریت بھی ہے, کیچڑ بھی ہے, سمجھے؟ اذان ہو رہی ہے. کیچڑ بھی ہے, ریت بھی ہے, پتھر بھی ہے, کنویں کے اندر سب کچھ ہے, مگر آپ کو کیا لے کر آ رہے وہ؟ کیسا پانی؟ پاک پانی لا رہا ہے. تو ریت میں رہنے کے باوجود بھی ڈول کیا لا رہا ہے؟ پاک پانی لا رہا ہے. اس لیے کہ بھیجنے والا تہ میں نہیں بھیج رہا ہے, پانی تک بھیج رہا ہے. تو معلومات دنیا کا کیچڑ ہے, دنیا کا گوبر ہے, دنیا کی غلاظت ہے, سب ہے دنیا میں, مگر ایمان جو ہے پاک پانی ہے جو آپ کو نبی کے ذریعے مل جاتا ہے, ولی کے ذریعے, نبی کے ذریعے. بس سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو یہ عروہ اسقا جو ہے اللہ تک پہنچنے کا عروہ اسقا نبی کی ذات. اللہ تک پہنچنے کی مضبوط رسی کیا ہے؟ نبی کی ذات. نبی تک پہنچنے کی مضبوط رسی پیر کی ذات. اسے کیا کرو؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑو. رسی کو چھوڑ دیے تو تم الگ ہو گئے, تم منزل تک نہیں پہنچے. تو اللہ تک پہنچنے کی رسی مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ تک پہنچنے کی رسی بزرگان دین, اولیاء اللہ, جس میں آپ آ کر کے اپنے پیر کو دیکھیں. اسے کیا کرنا؟
मजबूत बिलउरवतिल उस्का लन फिसाम लहा, जिसे कभी खुलना नहीं। ये ऐसी रस्सी है ये खुलती नहीं, ट्वेन नहीं बनते। पानी सेनने की रस्सी चलक मिलती है। पानी सेनने के जमाने में कहां पैदा हुए आप लोग? खेड़े वाले से पूछो। मैं भी जरा खेड़े खेड़े को जाको देख कर, बॉडी में पानी सेनते देखे नहीं, बोरवेल में वो लाखों से बंद कर डाल को, उसको टैंक में भर ले को, उसमें से नहीं। समझे? रस्सी की मिसाल समझ में आ गई? वो ट्वेन वगैरह तागा, कपड़े सीने का तागे की रील खोल कर डाल दिए, उसमें जाएगी क्या? वो खींचने में क्या हो जाएगी? तो लन फिसाम लहा, ये ऐसी रस्सी है, कितना घसेटते हैं घसेटो, कितने लोग पकड़ते हैं पकड़ो, रस्सी टूटती नहीं। जैसे वो रस्सी टूटती नहीं, ये ईमान की रस्सी है। अगर एक रस्सी को हजारों बैत करके पकड़ लेते हैं तो हजारों की मंजिल पार हो जाती, मगर रस्सी सलामत रहती। लन फिसाम लहा, लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब आखिर बात, मैं तो चाहता था कि जल्दी चले जाएं, अब इशा पढ़ लेंगे, जिक्र आज ये कर लेंगे, नमाज फर्ज पढ़ के निकल जाए। अच्छा, एक आखिर बात, ला इकराह फिद्दीन, दीन में क्या नहीं है? जबर नहीं है। ये तो उलमा के पास ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं बोले, इस्लाम के बारे में बयान करते हैं उलमा। सूफिया क्या बोलते हैं? मारिफत में किसी के लिए जबर नहीं है। दीन क्या है? ये कल्ब का नूर है। दीन क्या है? कल्ब का नूर है। दीन कहाँ है? जिस्म में नहीं है, ये क्या है? कल्ब में है, एक नूर है वो। समझे? वो नूर जब होता है, वो देखना नाम कैसा है, तो दाढ़ी रखने वाले को देख लो कि ये मोमिन है, अखलाक वाले को देख लो तो ये मोमिन है, नमाजी को देखो ये मोमिन है, मुरीद को देखो ये मोमिन है। ये जाहिरी अमाल जो हैं वो किसे दिखाते हैं? अंदर के नूर को दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? करंट कहाँ है इसमें? कहाँ है वायर में? वो बाहर के अंदर है, अंदर। करंट आपको नजर नहीं आता, बल्ब से जाहिर होता है। ऐसे ईमान नजर नहीं आता, इस्लाम से जाहिर होता है। नमाज से, दाढ़ी से, मामलात से, ताल्लुकात से क्या होता है? ईमान जाहिर। अब ये मारिफत का जो रास्ता है, नूर, ये नूर मारिफत सूफिया फरमाते हैं, ये नूर मारिफत हर किसी को नसीब नहीं होता। इसमें भी क्या नहीं है? जबर नहीं है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, वो करो, ये करो, हज करो, जाओ डबल डबल ट्रिपल हज करो, कितनी ब्लैक मनी है, सब वाइट मराओ, आलिमा सब वो बोल, मुरीद बनो, कोई बोलता है क्या? ये उन्वान पर किसी का बयान है? इस पर किसी का बयान है क्या? मुरीदा की नहीं होते, एक जलसा रख करके बोलते क्या? नहीं, ये सब जलसे रखकर, नमाज का जलसा, रमजान का जलसा, हर एक के जलसे, हर एक के बयान, हर मौजू पर बयान, मगर मुरीद पीरी मुरीदी पर बयान है क्या? उन्वान रखते क्या हम? एक जलसा नहीं रखते। क्यों? ये बांटने की चीज नहीं है, ये चाहने की चीज है, ये तलब करने की चीज है। इसमें भी जबर नहीं है। इसमें क्या नहीं है? जबर नहीं है। आओ 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 आओ, चलो गश्त करेंगे। क्या नमाज कहो ना मेरे भाई, नमाज कहो ना मेरे भाई, जमात आई है नमाज को, वो काम। पीर साहब आओ, थोड़ी पर हाथ रखो, पीर साहब बैत करो। ये कोई करे हैं? ये कोई करता है? नहीं करता। क्यों? इसमें जबर नहीं है, जज्बा है तो आजा, नहीं है तो भाग, तेरी जरूरत। हाँ, बनना चाहते है तो आजा, नहीं है तो भाग। मालूम है? तो सूफिया फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन से मुराद, सूफिया के पास क्या है? मारिफत में, यानी इल्म में, नूर मुस्तफ़ा, नूर समझे, नूर के लेने में, किसी नूर ईमान के हासिल करने में किसी पर क्या नहीं है? जबर नहीं। अब ये नूर ईमान जो है, ये 4 तरीकों से हासिल होता है। नूर ईमान 4 तरीकों से हासिल होता है।
پہلا طریقہ عطا الہی، اللہ جس کو عطا کر دے، اللہ جس کو نواز دے، وہ پیدائش سے ہی دے دیتا ہے، جیسے غوث پاک کو دے دیا، سمجھے؟ دوسرا آفات و مصیبت، پریشانیاں آ گئی، بلائیں آ گئی، تکالیف آ گئی، اب گناہوں کے حد کا کیا کریا ہوں کہ بھی معلوم نہیں، کیا کریا ہوں کہ بھی معلوم نہیں، میں اتنی تکلیف میں ہونا، توبہ کر، توبۃ النصوح، پھر اس سے بدلنا نہیں، اس سے نور ایمان ملتا ہے۔ تیسرا سمجھے بزرگوں کی صحبت سے، کیا ہے نور ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نور ایمان، سمجھے؟ نماز کا بیان مولویوں سے، ان سے، جماعت والوں سے، سب سے مل جاتا ہے، نور ایمان اللہ والوں کی صحبت۔ آگ کی صحبت میں جو گیا وہ لوہا ہے، مگر گرمی بھی اس کے اندر آ گئی، آگ کا انداز بھی اس کے اندر آ گیا، سمجھے؟ لوہا گرم ہو گیا تو کیا ہے؟ وہ بھی آگ، اس کے اندر کیا تاثیر؟ پہلا کیا ہے؟ نور ایمان آنے کا ذریعہ عطا الہی، سمجھے؟ دوسرا کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر کے مصیبتوں سے راحت پا کرنے کے بعد مل جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بزرگ، سمجھے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ والوں کی نظر کرم، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے آ کر مقابلہ کرنا چاہا تو سب سے جتنے جادوگر آئے وہ رسیاں چھوڑے نا اپنے، چھوڑنے کے بعد نظر کرم حضرت موسیٰ کی ان پر پڑی، وہ پورے کے پورے کیا ہو گئے؟ ایمان۔ تو نظر کرم، تو یہ نظر کرم کیا ہے؟ شیخ کی صحبت میں آ کر کیسے جی رہے ہیں بابا؟ آپ کی نظر کرم ہے سرکار، آپ کے کرم سے جی رہا ہوں، آپ کی نگاہوں سے جی رہا ہوں، اپنے نگاہوں میں آپ رکھیں میرے سرکار، آپ مجھ سے راضی رہ جائیں میرے سرکار۔ یہ سب کئی کے لیے کرتے محنتیں، کیا پیدا ہونا ہے؟ نور ایمان، سمجھے؟ یہ ہدایہ، ہدایہ بولتے کیسے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہدایہ، یہ جو ہے ہارٹ، یہ جو ہے یہ بڑا پاک کرنا، یہ شیمپو امپو سے پاک ہونے والا ہے۔ نظر کرم، نظر کرم، ایک نگاہ پڑ گئی بیڑا پار ہو۔ یہ جب سور گیا تو سارا جسم سور گیا، جب سارا جسم سور گیا تب یہ خود سورا نہیں ہے، جو اس سے ملا اس کو سورتا سوار، سمجھے؟ یہ ہے نور ایمان۔ اور پھر توحید کیا ہے؟ توحید غیر خدا سے اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ پورے بکٹے جو ہیں، سمجھے کیا بولتے ہیں اسے؟ چک، یعنی تاگے میں، چاول، اس میں، چوٹی میں، بال میں، سب کیا پڑ گئے؟ چک پڑ گا، چک پڑ گا، چک پڑ گا، سمجھے؟ یہ چکا سب نکال کر جب صاف ہو جاتے تو آپ کا کنگا کرنا جو ہے آسان، چک پڑ گئی ہے تو اب اسے کیا کرنا؟ چھڑانا ہے نا۔ تو ما سوی اللہ یہ چک ہے، اب اس چک سے ہم نکل گئے تو ہمارے بال صاف ہو جائے گے، ہمارا ایمان پاک ہو جائے گا، ہماری محنتیں پاک کامیاب ہو جائیں گی۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے، لا اکراہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، منگل کو ایک پیر، پیر کو ایک پیر، اتوار کو ایک پیر، 4 پیر 14 خان مادے، 4 پیر 14 خان مادے، وہ بھی ایک پیر، انہوں بھی اچھا کرنا، ہوٹل کی پیری مریدی نہیں کرنا، لاڈجنگ کی پیری مریدی نہیں کرنا، لاڈجنگ کا ایمان نہیں رکھنا۔ لاڈجنگ کا ایمان کیا ہے؟ لاڈجنگ کی پیر مریدی کیا ہے؟ روما میں آتے رہتے جاتے رہتے، جنہیں آیا انہیں مرید اس کا پیر ہو گیا۔ لن فسام علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑو ایمان کی۔ ایمان کی رسی سے مراد نبی کا دامن، اسی لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ ایسا پکڑے، کوئی بلالہ بولتا ہے، پکڑے قبرے تمہیں چھوڑنے کے واسطے پوچھتے،
پکڑے کپڑے تمہیں چھوڑنے کے واسطے. تو اب ہمیں کیا بولنا, ہمیں پکڑے سے تو کہاں گیا تھا, تو کہاں گیا تھا, تجھے کیا معلوم ہے رے سب, یہ مزے تجھے کیا معلوم ہے, یہ مزے تجھے کیا معلوم, جو کر کو یہ مزے کیا معلوم. ہوٹل میں کھانے والے کو گھر کا کیا مزہ,